ہمارے لیے اس سارے معاملے میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ آیا انہیں بیچی گئی معصوم بچی کو واقعتاً والدین نے لالچ میں فروخت کیا تھا یا پھر اسے کسی اسپتال یا میٹرنٹی ہوم سے چوری کیا گیا تھا، اور یہ بھی کہ کیا اس گینگ کے ہاتھوں فروخت کی جانے والی یہ واحد بچی ہے یا اس کے علاوہ بھی بچے اور بچیاں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ یہی جاننے کے لیے ٹیم سریام نے اس جوڑے کے ساتھ ڈاکٹر مدیحہ اور فائزہ سے ملاقات کی۔ ان کی جانب سے بچی کے عوض مانگے جانے والی 6 لاکھ روپے کی رقم کو بارگین کر کے 5 لاکھ روپے کروایا گیا۔ 5 لاکھ روپے کا چیک بچے بیچنے والی ان خواتین کے حوالے کیا گیا اور بے اولاد جوڑا بن کر ایک اور بچہ یا بچی گود لینے کی ڈیل کی گئی۔ یہ گینگ 8 لاکھ میں بچی اور 14 لاکھ روپے میں بچہ فروخت کرنے پر آمادہ تھا، لیکن یہ سوال اب بھی قائم تھا کہ بیچے جانے والے یہ بچے اور بچیاں آخر کہاں سے لائے جا رہے ہیں۔ میری شادی ہو گئے 12 سال، اس کو پتا ہے۔ اب وہ علاج وغیرہ کے معاملات، سارے معاملات ہم نے بہت کرائے، لیکن ظاہر ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے اس حساب سے ہوتا ہے نا۔ آپ کو بیٹا اڈاپٹ کرنا ہے؟ نہیں، ہمیں دیکھیں ہمیں تو سیم ڈیز میں بیٹا بھی ہے ہمارے پاس، لیکن ان کی ڈیمانڈ بہت ہائی فائی ہے۔ ہائی فائی کا مطلب 14 لاکھ سے 1 روپیہ بھی کم نہیں کرنا، ڈیلیوری کا سارا خرچہ وہ فیملی خود برداشت کرے۔ اس کا الٹراساؤنڈ ہو گیا؟ ہاں، وہ بیٹا ہے، وہ میری ذمہ داری ہے، وہ 100% میرا ہے۔ بیٹی پہ میں صرف فوکس کی کہ ان کی رینج کم ہے، ضرورت مند ہے، ہو سکتا ہے 1,50,000 اور بھی کم کر لیں۔ تم کیا کہتے؟ دونوں لے لیں، فیملی پوری کر لیں، بول دیں جڑوا۔ تو 14 اور کتنے بول رہی ہیں آپ؟ 14 اور 8 ہو گئے 22 لاکھ روپے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم پیمنٹ بھی کر دیں، بچی بھی لے لیں یا بچہ بھی لے لیں، دونوں لے لیں، پتہ پڑے کہ ہفتہ دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد ماں باپ کھڑے ہوئے ہوں؟ کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ کا گھر ہے، ان کے پاس ہے ایڈریس؟ نہیں، ان کے پاس نہیں۔ آپ کا نمبر ہے؟ نہیں۔ آپ کو دیکھا انہوں نے؟ نہیں۔ بات کرتے دیکھو، پاکستان میں اڈاپشن الاؤ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ جو نہیں کر سکتے، ہمارے پاکستان میں اڈاپشن الاؤ نہیں، اسلام میں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ بچی کا تو میں بالکل آپ کو ڈن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب باقی ان کا جو ہے نا، ان کے آپ کے پاس 5 لاکھ کا چیک ہے جو انہوں نے آپ کو دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا میں آپ کو ابھی 20-25 ہزار روپے دے رہا ہوں، یہ چیک رکھیں، 5 لاکھ اکاؤنٹ نمبر سینڈ کر دیں، باقی کچھ پیسے میں انشاءاللہ آپ کو بھی دیں۔ یہ 20,000 ہیں، یہ میں نے اپنی بیٹی کے دیے ہیں آپ کو۔ فیملی سے سامنا نہیں کرائے یہ تو ہاں نہیں، کل کو وہ کھڑا ہو جائے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ نا ہر چیز بکتی ہے، کل کو ایسا نہ ہو ماں باپ آگے کھڑے ہو جائیں اور پتہ پڑے لاؤ دیو ہماری اولاد، تو اس کا ذمہ دار کون ہو؟ میں آپ ہوں، صرف میں ہوں۔ ٹھیک ہے 9:30 10 بجے میں آپ کو فون کروں گا، جب اکاؤنٹ میں پیمنٹ بھجوا دوں گا ان کی بچی کی، ٹھیک ہے نا؟ 5 لاکھ روپے دیں گے جی، 5 لاکھ کی بات۔ چلے ٹھیک ہے، شکریہ ہمارے انشاءاللہ آپ کو۔ فائزہ اور ڈاکٹر مدیحہ کی بچے بیچنے کی ڈیل کی خفیہ ویڈیو سریام کے ایڈیٹنگ روم میں کاپی کرنے کے لیے لائی گئی۔ یہیں سے خفیہ ویڈیوز کو لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے تاکہ جب ٹیم سریام چھاپا مارے تو متعلقہ شخص کے جرم سے انکار کی صورت میں ہم اسے اس کے کرتوت دکھا سکیں۔ ویڈیو جیسے ہی ایڈیٹنگ سسٹم میں کاپی ہوئی، ٹیم سریام کے ایک رکن نے اسے دیکھا اور ویڈیو میں موجود اپنی خاتون عزیزہ کو پہچان لیا۔ ٹیم سریام کے رازداری کے اصولوں کو پامال کرتے ہوئے اس رکن نے اپنی عزیزہ کو ٹیم سریام کی کارروائی کے بارے میں آگاہ کر دیا، جس کے بعد بچوں کی فروخت میں ملوث ڈاکٹر مدیحہ کراچی سے فرار ہو کر اسلام آباد چلی گئی۔ ٹیم سریام سے رابطہ منقطع کر دیا اور اپنا موبائل نمبر بھی بند کر دیا، لیکن ٹیم سریام نے بچے بیچنے والے اس گینگ کی ایک اور خاتون کارکن کو وعدہ معاف گواہ بننے پر آمادہ کر لیا، جس کی شناخت ہم اس کی حفاظت کے پیش نظر ظاہر نہیں کر رہے۔ اس خاتون نے ہمیں بتایا کہ آپ کی ٹیم کے کسی رکن نے ڈاکٹر مدیحہ کو آپ کے اسٹنگ آپریشن کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا اور وہ ٹیم سریام کے خوف سے اسلام آباد جا کر روپوش ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر مدیحہ کے گینگ میں شامل مخبر نے ہمیں ہمارے اس ٹیم ممبر کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ کون ہے اور یہ بھی کہ کب مدیحہ اسلام آباد سے واپس آئے گی۔
اس دوران ہم نے دفتر میں ایسا ظاہر کیا کہ ڈاکٹر مدیحہ کے غائب ہو جانے پر اب ہم نے اس کیس پر کام روک دیا ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ ہماری ٹیم کا رکن اپنی عزیزہ کو کراچی واپس آنے اور اپنا کلینک کھولنے کا گرین سگنل دے، اور سب کچھ ہمارے منصوبے کے مطابق ہوا۔ جیسے ہی ہمیں ڈاکٹر مدیحہ کی واپسی اور اپنا کلینک کھولنے کی کنفرمیشن ملی، ہم اس گینگ کے خلاف کارروائی کرنے سے پہلے انسانی حقوق کے رہنما اور سارم برنی ٹرسٹ کے سربراہ سارم برنی کے پاس پہنچے۔ میں یہ بھی اس میں ویڈیو میں بھی جس طرح خاتون بھی کہہ رہی ہیں کہ قانونی طور پہ بھی ملک کے قانون میں بھی اجازت نہیں ہے اڈاپٹ کرنے کی بچہ یا بچی، اور دین بھی، کیونکہ آپ کا معاملہ ہے اس حوالے سے ملتا ہے کہ قانونی طور پہ کیا سٹیٹس ہے اس معاملے کا؟ اقرار بھی بالکل نہیں ہے اجازت اڈاپشن کی، گارجین شپ میں جاتے ہیں ایسے بچے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کون سا یہ نیک کام کر رہی ہیں۔ یہ کوئی نیکی تو نہیں ہے کہ کسی کی غربت سے کھیلتے ہوئے یا کسی کی مجبوری سے، یا ایون ہو سکتا ہے کچھ بچے ایسے ہوں جو آپ اٹھاتی ہیں جو اسپتالوں سے غائب بھی ہوتے ہیں، اور آپ وہ لے کر کے لوگوں کو بیچیں جا کر کے۔ اور اگر یہ نیکی ہے تو نیکی اتنی محدود کریں نا کہ آپ کسی سے بچہ کوئی نہیں پال پا رہا، نہیں سنبھال پا رہا، کسی بے اولاد کو جا کر کے دے دیں۔ ہم بھی آپ کی تعریف مستقبل کے لیے ہم بھی آپ کی تعریف کریں گے کہ بہت اچھا کام کیا آپ نے، لیکن وہ گیم کے عورتوں کو استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان سے بچے پیدا کروائے جائیں جائز ناجائز، اور لے جا کر کے ان کو مارکیٹ کر دیا جائے یا دھوکے سے کیا جائے۔ کسی کو بے اولاد کو تو پاگل پن ہوتا ہے نا کہ بس کسی بھی صورت ہمیں بچہ مل جائے، اور اسے بچہ دے کے پھر اس سے نئی نئی ڈیمانڈز کرتے رہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اچھا یہاں تو ایک طرح سے معافی چاہتا ہوں قطع کلامی کی، یہاں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک طرح سے معاملہ بلیک میلنگ والا ہے۔ ایگزیکٹلی پہلے بچہ دیتے ہیں آپ، دینے کے بعد اس کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ جب ہو جاتی ہے اس فیملی کے ساتھ، پھر آپ اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پیسے دیں، اور وہ پیسے پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تو خرید و فروخت تو ہے بچوں کی، لیکن ایک طرح سے بلیک میلنگ بھی ہے اس میں۔ ہمارے یہاں سچ پوچھے نا کوئی نظام ہی نہیں ہے، کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے، تو یہ بڑی افسوسناک چیز ہے۔ ایک نظام گورنمنٹ آف پاکستان کو ضرور بنانا چاہیے، اور اتنا کانفیڈنس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اپنا بچہ دے رہا ہے تو تھرو کورٹ دے، اور کورٹ کے اندر ہر چیز لکھت پڑھت کے تحت ہونی چاہیے۔ اور ایون یہ بھی کہوں گا میں، یہ نظام بھی ختم ہو جانا چاہیے کہ کسی کی گود بھر کے اس سے بچہ دوبارہ چھین لیا جائے۔ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے میں سمجھتا ہوں، جب وہ بچہ دے رہے ہیں بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی بلیک میلنگ کے، تو پھر وہ بچہ دے دینا چاہیے، پھر ساری زندگی بچہ اس کو۔ آپ سے بہتر تو خیر اس کو کوئی نہیں جانتا ہوگا نا کہ جب جذباتی وابستگی ہو جاتی ہے، یعنی ہم تو گھر پہ کچھ جانور بھی رکھے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہے ہمارے بچے اور ہماری فیملی کس طرح سے تڑپ جاتے ہیں، وہ کچھ لمحے کے لیے اگر آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ بالکل اگر تو ایک بچہ جسے آپ نے اپنا بیٹا یا بیٹی سمجھ کر اس کو اپنا لیا ہے، اب آپ اس کے لاڈ اٹھانا شروع کر دیے ہیں، اس کے ساتھ آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو گئی ہے، تو 2 سال بعد 3 سال بعد یا کچھ بھی عرصے بعد آپ جب اس سے واپس لینے کی بات کریں گے تو وہ تو اپنی ساری زندگی کی کمائی آپ کے قدموں میں لٹانے کے لیے تیار ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن یہی تو ظلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر ہم اس طرح کارروائی کرتے ہیں نا سارم بھائی، پھر اس کے بعد جو نئے زاویے سامنے آئیں گے اس پہ پھر ایک بار ذرا آپ سے بات کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں تو آئے کہ یہ معاملہ حساس ترین ایشو ہے یہ۔ بالکل، اور یہ بھی لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ گھر گھر میں یہ کام نہیں کرنے، اس کے لیے عدالتیں ہیں، ادارے ہیں، ان سے جا کر کے سپورٹ لینی ہے۔ یہ تھوڑی کہ اس نے بچہ دے دیا اور اس نے بچہ رکھ لیا اپنے پاس۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر صرف مگر پالنے کو بھی دے رہے ہیں نا کہ اچھا جی تم سنبھال لینا، تم پال لینا، تو بھی کسی ادارے یا عدالت کے تھرو جو ہے نا اس پروسیس کو کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ بے سہارا اور یتیم بچوں کی پرورش اور انہیں متمول گھرانوں کی کفالت میں دینے کے حوالے سے سارم برنی ملک کا ایک معتبر اور مقدم نام ہے، سو ہم نے ان سے درخواست کی کہ وہ اس کارروائی میں ہماری سرپرستی کریں اور اس گینگ کو انجام تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے سارم برنی ہمارے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں ہم بچے فروخت کرنے والے گینگ کی سرغنہ ڈاکٹر مدیحہ کے کلینک پر تھے۔